یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں پیغمبر کی زوجہ ہوں، یا میں پیغمبر کا بھانجا ہوں، یا میں پیغمبر کا چچا ہوں، یا میں پیغمبر کا نواسا ہوں، یا میں پیغمبر کا پوتا ہوں، جو بھی کہیں، اس کے بعد دین کے حوالے سے جو بھی میری تدبیر اور لاہ عمل ہے اس کو سینکشن حاصل ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. اگر خدا کی طرف سے انہیں کوئی حکم نامہ الگ سے ملا تھا تو اس کو پہلے لا کر بیان کریں، سیدنا حسین کی زبانی بتائیں. خود انہوں نے پوری زندگی اس کو یوں بیان ہی نہیں کیا. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے آج کل بھی واقعہ کربلا کے متعلق کچھ حضرات یہ سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدنا حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح حق کے لیے لڑنا چاہیے اور خلافت کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. تو جو اس واقعے سے وہ یہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ درست ہے، اور اگر غلط ہے تو وہ غلطی کس جگہ پر کر رہے ہیں؟ سنت کا جو لفظ ہے دین میں، وہ میرے اور آپ کے لیے جب پوائنٹ آف ریفرنس بنتا ہے تو وہ پیغمبر کی سنت ہوتی ہے. اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس لفظ کا استعمال صرف پیغمبر تک ہی خاص رکھنا چاہیے، اگرچہ زبان کی روح سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم طریقہ کار کے معنی میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کی ہے سنت اللہ. لیکن جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر کے جو قریب کا حلقہ ہے اس کے ساتھ بھی جب ہم اس کو موسوم کرتے ہیں تو ایک تصور سننے والے کے ذہن میں آتا ہے کہ گویا یہ وہی دینی سنت کا تسلسل ہے جو ان کے ابھی ظہور پذیر ہو گیا کہ سیدنا حسین کی یہ سنت ہے. تو میں نے گزشتہ دنوں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ دین کی ہدایات کو سامنے رکھ کر پیغمبر کے بعد جو بھی شخص کوئی لاہ عمل اپناتا ہے اس کو باہر کیف اس کو دینی نصوص میں جا کے کوالیفائی کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں پیغمبر کی زوجہ ہوں، یا میں پیغمبر کا بھانجا ہوں، یا میں پیغمبر کا چچا ہوں، یا میں پیغمبر کا نواسا ہوں، یا میں پیغمبر کا پوتا ہوں، جو بھی کہیں، اس کے بعد دین کے حوالے سے جو بھی میری تدبیر اور لاہ عمل ہے اس کو سینکشن حاصل ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. یہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے دین کے پھر 3 سورس اور ماخذ بنائے ہیں، اور وہ قرآن مجید ہے، وہ سنت ہے، اور وہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیڈیٹ فیملی یا رشتہ دار ہیں ان کا عمل ہے. پھر وہ سب دین کا ماخذ بنیں گے. اگر معاملہ یہ نہیں ہے تو جس طرح باقی لوگوں کے تدبیر لاہ عمل زیر بحث آئے گی، اس طرح پیغمبر کے رشتہ داروں کی اور آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے اعزاء اقربا سب کی پیش آئے گی. تو اس پس منظر میں سیدنا حسین کا جو اقدام ہے اس کا جائزہ لینے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. وہ کوئی معمور من اللہ شخصیت نہیں تھے، نہ خدا تعالیٰ نے ان کو یہ کرنے پر مجبور کیا تھا. اگر خدا کی طرف سے انہیں کوئی حکم نامہ الگ سے ملا تھا تو اس کو پہلے لا کر بیان کریں، سیدنا حسین کی زبانی بتائیں. خود انہوں نے پوری زندگی اس کو یوں بیان ہی نہیں کیا، کبھی بیان نہیں کیا. کہیں بیان کیا ہو کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہ کام کرنے نکلوں اور یہ میں دین کے فلاں حکم کا ناگزیر تقاضا سمجھتا ہوں کہ اب یہ کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے ان کو جہاں سے وہ روانہ ہوئے مکہ میں، حج کا موسم تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو رہے تھے، ان کو بیان کرنا چاہیے تھا دین کا حکم. کبار صحابہ وہاں موجود ہیں، بدری صحابہ وہاں موجود ہیں، پوری کی پوری جماعت زندہ ہے. ان کو قائل کرتے کہ خدا تعالیٰ کے اذن سے اور اس کے پیغمبر کی سنت کے مطابق عمل درآمد کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ لوگ میرے ساتھ نکلیں. تو ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اصلاً ایک سیاسی تنازعہ تھا، اور سیاسی تنازع کے جو 2 فریق ہیں وہ سیدنا حسین اور یزید نہیں ہیں، وہ اصل میں سیدنا علی اور سیدنا معاویہ ہیں. ان کے درمیان یہ تنازع ہوا. تنازع جس مظلومانہ شہادت پر پیدا ہوا وہ سیدنا عثمان کی تھی، جس کا ذکر ہی ہماری تاریخ میں گم ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی مظلومانہ ترین شہادت کی کوئی مجسم تصویر بنتی ہے تو وہ 3 براعظم پر حکومت کرنے والے اس خلیفہ راشد کی ہے کہ جس کو محصور کر کے چنے بھی اس تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور اس شخص کی عظیمت آپ دیکھیے کہ اس کو آ کر اس کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو گرد و پیش میں باغی جمع ہوئے ہیں میں اس کو بھون ڈالیں گے اگر آپ کا اذن ہو. انہوں نے کہا کہ میں پیغمبر کے شہر میں خون بہانا پسند نہیں کرتا اپنی ذات کے لیے، اگرچہ وہ ذات نہیں تھی، اگرچہ وہ فساد فی الارض کے مجرمین تھے، اگرچہ وہ مملکت کے خلاف برسر پیکار ہو گئے تھے، لیکن اس شخص کی عظیمت یہ کہ اس نے یہاں پر بھی ہتھیار اٹھانا گوارا نہ کیا. تو ان کے قتل سے ایک صورتحال پیدا ہوئی. 2 فریقین تھے، دونوں اس مملکت کے اندر اقتدار چاہتے تھے. یہ اقتدار چاہنا کوئی بری بات نہیں، کوئی مذموم بات نہیں. جو باقی پیچھے خلفاء کا انتخاب ہوا اس میں ایک فریق اسٹیک ہولڈر تھا، ان کا انتخاب نہیں ہوا. جنہوں نے قتل کیا تھا ان کی ایما پر، ان کی خواہش پر، ان کے کہنے پر
ان کی جمعیت کے تحت سیدنا علی نے اقتدار سنبھالا. ان کی مصلحتیں ہم نے بیان کی ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہوگا کہ اس وقت میں اقتدار سنبھال لوں, جب مجھے طاقت حاصل ہو جائے گی میں مجرمین سے حساب کتاب کروں گا. ایک دوسرا فریق تھا, اس کا نقطہ نظر مختلف تھا. 2 جنگیں اس جانب سے ان پر مسلط کی گئیں. پہلی جنگ میں کامیابی ہوئی, دوسری کے اندر صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ تحکیم تک بات آ گئی. اس کے بعد 2 پیرلل نظام پیدا ہو گئے. وہ 2 پیرلل نظام, ایک کوفہ میں اس کا مرکز قائم ہو گیا, دوسرے کا دمشق میں اس کا مرکز قائم ہو گیا. وہ 2-2.5 سال تک چلے, یہاں تک کہ خارجیوں نے سیدنا علی کو قتل کر دیا. تو اب قتل کرنے کے بعد ایک خلافت یہاں قائم ہے, ایک خلافت وہاں قائم ہے. دونوں ایک دوسرے کی خلافت کا انعقاد نہیں مانتے. تو اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس خلافت کے قیام کے بعد آگے کا اگر کوئی دین نے طریقہ کار بتایا ہے تو دونوں جگہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یعنی اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ناجائز ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس مملکت کا سربراہ بنا دیں, تو دین کا اصول تو کنسسٹنٹ ہوگا. تو یہ ناجائز ہونا جس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے, اس طرح سیدنا علی کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو یہاں پر کیا ہوا کوفہ میں کہ سیدنا علی رخصت ہوئے, اور وہاں پر جو جمعیت موجود تھی ان کی ایما پر سیدنا حسن نے اقتدار سنبھال لیا. وہ بھی آپ کے بیٹے ہیں, بالکل اسی طرح بیٹے ہیں جس طرح یزید سیدنا معاویہ کے بیٹے ہیں. تو اقتدار سنبھال لیا. 6 مہینے 7 مہینے قریب یہ اقتدار قائم رہا, یہاں تک کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم پیرلل اسٹرکچر نہیں قائم کر سکتے. تو انہوں نے صلح کر لی سیدنا امیر معاویہ سے. یہ 20 سال کے قریب صلح چلی. ان 20 سالوں میں جو دونوں فریقین ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑی محبت, بڑے تعلق کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھاتے رہے. سیدنا علی کی جو دونوں اولادیں ہیں, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سیدنا امیر معاویہ سے نہ صرف یہ کی بیعت کی بلکہ ان کی ریاست کے اندر اپنا ایک رول بھی متعین کیا. خود سیدنا حسین کے بارے میں آتا ہے کہ درجن بھر سے زیادہ مہمات ہیں جو سیدنا امیر معاویہ کی خلافت میں انہوں نے انجام دی ہیں, جو جہاد کے لیے مختلف قافلے نکلے ہیں, گروہ نکلے ہیں, افریقہ تک گئے ہیں. یہاں تک ہوا کہ انہی سیدنا امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی قیادت میں جو لشکر قسطنطنیہ کی طرف نکلا, تو ان کی قیادت میں سیدنا حسین نے وہاں پر بھی جا کر جہاد کیا. تو یہ معاملہ چلتا رہا. جب یہ معاملہ چلتا رہا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رخصت ہونے لگے, تو انہوں نے جو بھی ان کے نزدیک مصلحتیں حکمتیں ہوں گی, وہ اس وقت کا موضوع نہیں, اس پر ہم نے ایک پوری سیریز کی ہوئی ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دین کی آئیڈیل صورتحال پہ عمل درآمد ممکن نہ ہو تو آپ کیا کیا کرنے کے اہل ہوتے ہیں. اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا. جب نامزد کر دیا تو یہ سیاسی تنازع پیدا ہوا صحابہ اکرام ہی کی اولادوں میں. یہاں سیدنا علی کی اولاد ہیں, وہاں سیدنا معاویہ کی اولاد ہیں, وہاں پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے جو تھے طلحہ زبیر. تو عبداللہ بن زبیر نے اپنا اقتدار قائم کرنے کی کوشش کی مکے میں. سیدنا حسین کو یہ تھا کہ میرے والد کے جو معتقدین ہیں وہ کوفہ کے اندر موجود ہیں, 20 سال یہ اقتدار رہا ان کے پاس, اب اقتدار ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے. تو وہ کوفہ میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نکلے. عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت قائم کی, وہ 2-2.5 سال رہی, اس کی سرحدیں شمالی عراق اور فارس تک جا پہنچیں. تو جو یزید تھا اس نے ان سے بھی مقابلہ کیا, اس نے ان سے بھی مقابلہ کیا. اس مقابلے کے اندر یہ اندوناک ثانیہ سامنے آیا. لیکن یہ مقابلہ جو ہے اس کے اندر دین کی سربلندی اور اس کے اندر ظالم کے خلاف یہ اور وہ, یہ جو ساری بحث پیدا کی جاتی ہے یہ کوالیفائی نہیں ہوتی علمی لحاظ سے, عقلی لحاظ سے. یہ خالصتاً اقتدار حاصل کرنے کی ایک جنگ ہے اور یہ کوئی مذموم جنگ نہیں ہے. ایک فریق یہ سمجھ سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس اقتدار نہیں ہونا چاہیے, میں اس کا زیادہ اہل ہوں, یا دوسرے کے اندر یہ خرابیاں وہ اس کا اہل نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ نقطہ نظر تھے, مختلف لوگ مختلف آراء پیش کر رہے تھے. اس میں بعض لوگ اگر یہ سمجھتے بھی ہوں کہ بھئی وہ فاسق و فاجر تھا, تو پھر فاسق و فاجر کے خلاف جب آپ لڑنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہار تو نہیں پہنائے گا نا آپ کو, وہ تو اپنی ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کرے گا. اس کو اگر یہ کہنا ہو کہ جی حکومت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے سپرد کر دوں, تو یہ کام تو ان کے والد صاحب نے رسول اللہ کے داماد کے ساتھ نہیں کیا. تو حقیقت کی جو دنیا ہے وہ بڑی مختلف ہے جذبات کی دنیا سے. چنانچہ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کرنا کیا پڑتا ہے, وہ جو میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بتایا کہ جس طرح صوفیاء کے اقدامات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو دینی سینکشن دی جاتی ہے, تو بے عینی ہی یہاں پر بھی وہی کیا گیا. یہاں پر پھر پیغمبر سے اہل بیت کے نام پر ان فریقین کو جو اس قضیے میں شریک ہوئے ان کو وہ سینکشنز گرانٹس کی گئیں
کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی و مولا، میرے بعد علی تمہارا سردار ہے، اور حدیث قصہ میں ہاتھ پکڑ کے چادر میں نومینیٹ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت میں یہ شمار ہیں، اور پھر نبوت کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس میں ایک ولایت ہوتی ہے، ولایت کا منصب ہے، اس سے امامت کا نظریہ پیدا ہوا، وہ معصوم ہوتا ہے۔ امام نے پھر اس پس منظر میں یہ سب کچھ کیا تو پھر وہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں کریں گے اقدامات زیر بحث آئیں گے، اقدامات زیر بحث آئیں گے تو جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے تحت آپ کو ایک رائے قائم کرنی پڑے گی۔ چنانچہ یہ بات کہنا کہ ان کی کوئی سنت تھی اور وہ ہمارے لیے کوئی پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتی ہے، یہ دینی لحاظ سے درست بات نہیں ہے۔ یزید کے مقابلے میں جو شخصیت کھڑی ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، ان کا نیریٹو کیا ہے؟ کیا وہ اس کے مقابلے میں شرائعت پر مبنی اسلام کا کوئی الگ نظم اجتماعی بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بالعموم جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ایک فاسق، ایک فاجر، ایک متغلب، ایک ایسا حکمران آ گیا ہے جس نے مذہب اسلام کے تار و پود بکھیر دیے ہیں، اور اب کسی شخصیت نے اٹھنا ہے اور اٹھ کے دین کو اس کی حقیقی صورت میں بحال کرنا ہے۔ ہم لوگ تو بچپن سے شعر بھی سنتے آئے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ میں چاہتا ہوں ذرا کھل کے بات کریں، لوگ اب آپ کے سیاسی موقف کو اور جیسے آپ منفرد انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، بتائیے گا مجھے سیدنا حسین کا جو موقف تھا کیا وہ یہ نہیں تھا جو عام طور پہ دنیا بھر میں معروف ہے کہ ایک فاسق، فاجر، ایک بدعہد حکمران آ گیا ہے، اب اسلام کو اس کے ہاتھوں سے آزاد کروانا ہے اور حقیقی اسلام کی بازیافت ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا رویہ بہت سی چیزوں میں علمی نہیں ہوتا، ہم اپنے خیالات کو واقعہ فرض کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے فرمایا پوری امت سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں پچھلے 1400 سال 1500 سال میں بہت سے اہل علم پیدا ہوئے ہیں، مورخین ہیں، محدثین ہیں، تفسیر پر جن لوگوں نے غیر معمولی کام کیا ہے وہ لوگ ہیں، علم کلام کے ماہرین ہیں، فلسفے کے ماہرین ہیں، اسی طرح علوم عالیہ ہیں، لغت، ان سب چیزوں کے وہ لکھ رہے ہیں۔ مورخین کا تو خاص موضوع یہی ہے، ان میں سے کسی نے یہ باتیں بیان نہیں کی، نکال کے دیکھ لیجیے۔ یعنی اگر کبھی موقع ملے تو صرف ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ نکال کر دیکھ لیجیے۔ واعظ حضرات ایک افسانہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں سب سے پہلا سوال جو ایک اچھے طالب علم کو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ایک اچھے محقق کو یہ کرنا چاہیے کہ اس وقت کے لوگوں نے اپنا کیا مقدمہ بیان کیا ہے۔ ہم جب اپنے زمانے کے سیاسی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو سیاسی رہنما میدان میں ہیں وہ دونوں باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں نا۔ اس وقت جو ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں ہیں، امریکہ میں سیاسی جماعتیں ہیں، اسی طریقے سے برطانیہ میں، دوسرے ملکوں میں ہیں، ہمارے ہمسائے میں بہت سے ممالک ہیں وہاں سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ ان کے رہنما آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور شب و روز بتاتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارے پیش نظر یہ پروگرام ہے، یہ ہمارا منشور ہے، ہم یہ بہتری پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نزدیک معیشت، معاشرت، سیاست میں اس اسکیم کو روبہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایجابی طور پر یا مثبت طور پر کیا چیزیں ہیں جو پیش نظر ہیں، اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مقابل میں جو جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر ان کے یہ جرائم ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے رشوت لی ہے، انہوں نے پاکستان کو بیچ کھایا ہے، انہوں نے ہندوستان میں یہ خرابیاں پیدا کی ہیں، کانگریس نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ درست ہوتا ہے، لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ بتانا ہے کہ سیدنا علی کا مثال کے طور پر کیا موقف تھا تو وہ سیدنا علی بیان کریں گے۔ اس وقت کوئی شخص اگر یہ کہے کہ سیدنا علی کا موقف تو یہ تھا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد مجھے حکمران مقرر کر دیا تھا، 3 حکمرانوں نے تو اس کا موقع نہیں دیا مجھے، تو اب میں نکل کھڑا ہوں، تو یہ بات اس وقت جو لوگ کہیں گے ان کے کہنے پہ مان لی جائے گی۔ آپ کو تاریخ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ خود سیدنا علی نے جب خلافت سنبھالی یا جب خلافت ان کے پاس نہیں تھی تو انہوں نے اپنے بارے میں کیا بیان کیا۔ اسی طرح کا معاملہ، یہی اصول سیدنا حسین کے بارے میں ہونا چاہیے، یہی اصول سیدنا حسن کے بارے میں ہونا چاہیے،
یہی اصول معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہونا چاہیے. یعنی سب لوگ اپنا کیا موقف بیان کر رہے ہیں، وہ اس وقت کی سیاست کے میدان میں ہیں، اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، اپنا استحقاق بھی بیان کر رہے ہیں. اگر کہیں بیان کر رہے ہیں تو یہ بتائیے. اس سے پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں، ذرا مجھے کسی مستند تاریخی روایت میں بتا دیجئے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خود ان میں سے کوئی بات کہی ہو. یعنی یزید کی یہ فرد قرار داد جرم بیان کی ہو تو مجھے بتا دیں کہاں بیان کی ہے، یا یہ کہا ہو کہ امرہم شورا بینہم کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، جمہوری حکومت قائم نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے میں میدان میں اترا ہوں. تو اس طرح کی کوئی چیز اگر کہنی ہے تو ان بزرگوں کو پہلے کہنی ہے. ہم اپنے تخیلات کے گھوڑوں پر پرواز کر کے نئی دنیایں دریافت کر کے نہیں لا سکتے. تاریخ یہ تقاضا کرے گی کہ آپ یہ بتائیے کہ ان کا موقف کیا تھا. اس وقت کی دنیا میں آپ کے سیاسی رہنما ہیں، روز اپنے موقف بیان کرتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات افواہیں اڑ جاتی ہیں. ابھی میں آج دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو اس وقت وزیر اعظم ہیں وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فلاں اور فلاں معاملے میں میرا جو موقف بیان کیا گیا ہے وہ میرا موقف نہیں ہے. تو بارہا ایسا ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں، یعنی جس میں ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، سوشل میڈیا ہے، معلوم نہیں کیا کیا ذرائع ہیں، ایک طوفان ہے، ہر طرف کیمرے موجود ہیں، وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو میں تو وضاحت کی بات نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ذرا دکھا دیجئے کہ ان میں سے کون سی بات انہوں نے فرمائی ہے. تو یہ جو لاکھوں لوگ وہ موقف بیان کر رہے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں اتنا بڑا جمع غفیر، ظاہری بات ہے آسمان سے تو اتر کے آئے نہیں، نہ کسی میدان میں جمع ہو کے سب مل کے جھوٹ بولیں گے. یہ لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا بھر میں جو عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، دنیا کو یہی مقدمہ بتاتے ہیں، تو یہ مقدمہ آخر پیچھے نسلوں نے اس کو پہنچایا ہوگا. اب یہ دیکھ لیجئے، یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے. یعنی ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کو غدیر خم کا واقعہ کہا جاتا ہے. ایک تالاب پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا. اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات ہمارے ہاں بھی موجود ہے، وہ اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے. اس کو سمجھنے کا ایک عمل کئی صدی بعد شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایک عقیدہ بنتا چلا جاتا ہے. تو ہر چیز جو کہی جاتی ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ اجماع ہو گیا، تواتر ہو گیا. بھائی اس کو پوری تاریخ میں دیکھنا پڑے گا نا، یہ کب وجود پذیر ہوئی ہے، کب اس کی پیدا ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، کہاں سے پھوٹی ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں جب سنت پر تحقیق کر رہا تھا تو دائیں بائیں سے ہر طرف یہی معلوم ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو اپنی آغوش میں لے کر اس کے کان میں اذان کہنی چاہیے، ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت. تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی. مسلمان پہلی 3 صدیوں میں واقف ہی نہیں تھے ذرا سے اس سے. تو اس لیے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو جب آپ پوری تاریخ میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے پیدا ہو جاتی ہے. ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمیں تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ بس آدمی مرا ہے تو اس کے بعد گھر والوں کو بھی خرچ کر کے مر جانا ہے، کہ ان کے 5-7 جمعراتیں کرنی پڑیں گی، وہ ایک کل شریف پڑھنا پڑے گا، پھر چہلم پر جا کر کہیں نجات حاصل ہوگی. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی دین میں نہیں ہے، لوگوں کی ایجاد کردہ بدعتیں ہیں. تو اس لیے میں نے تو بڑی سادہ بات کہی ہے کہ آپ کی تاریخ موجود ہے نا. مثلا البدایہ والنہایہ یہ ابن کثیر ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، 8ویں صدی ہے. بھائی 8 صدیوں تک مسلمان امت کو اگر یہ پتہ نہیں تھا تو اب کیسے معلوم ہوا؟ تو ذرا دکھائیے مجھے. اس میں پورا موقف بیان کیا ہے انہوں نے، ایک پورا باب ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا، کیسے نکلے، پھر کربلا کا واقعہ کیسے ہوا، اس کی تمام تفصیلات بیان کی ہیں انہوں نے. تو مجھے ذرا دکھا دیجیے اس میں کسی جگہ. میرے دل میں ایک بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے، میرا ایک رومان ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ انہیں بیان کرنا تھا. وہ بڑی غیر معمولی شخصیات ہیں، بڑی زیرک شخصیتیں ہیں. میرے نزدیک تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا میرے بھائی. اگر سیدنا علی بھی دنیا میں رہتے تو موروثیت ہی ہونی تھی. آپ یہ دیکھیے وہ بھی اپنے زمانے کے حالات کی تبدیلیوں سے واقف تھے. جب ان سے پوچھا گیا، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے
کہ آپ کے بیٹے حسن کو ہم حکمران بنا لیں. انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے روکتا نہیں تمہیں. اچھا یہ بات تاریخ میں نقل ہوئی ہے؟ جی ہاں میں کہتا ہوں نہ روکتا ہوں. سوال یہ ہے کہ سیدنا عمر نے روک دیا تھا نا, اس لیے کہ کوئی وجہ نہیں تھی اس وقت. اس وقت صحابہ کی جماعت کی قیادت بالکل متعین تھی. یہ معلوم تھا کہ ان لوگوں میں سے جس کو بھی حکومت دی جائے گی باقی لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے. آخر انہوں نے جب 6 لوگوں پر یہ ذمہ داری ڈالی تو کیا کہہ کے ڈالی, ذرا پڑھیے تاریخ میں. طبقات ابن سعدی میں پورا واقعہ نکال دے کے دیکھ لیجیے. کیا کہا انہوں نے؟ کہا تم 6 اس وقت مسلمانوں کے رہنما ہو, جس نے اختلاف کرنا ہے تمہاری وجہ سے کرنا ہے. یعنی عام لوگ ایسے نہیں اختلاف کرتے سیاسی معاملات میں, ان کا کوئی لیڈر اور رہنما ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کو ہونا چاہیے. اس وقت بھی دیکھ لیں پاکستان میں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں کون سے لیڈر ہیں, جہاں کہیں بھی آپ لوگوں سے پوچھیں گے انہی کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ ان کو ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کوئی سروے کریں تو لوگ بتا دیں گے آپ کو. تو جن لوگوں کو ہونا چاہیے وہ انہوں نے فرمایا یہ 6 ہے. یہ 6 کوئی شورا نہیں تھی, یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی, یہ 6 وہ لوگ تھے جو خلافت کے امیدوار ہو سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم بیٹھ کے فیصلہ کرو. پہلا فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کس پر اعتماد کرتے ہو. اور آپ دیکھیے وہاں کیا ہوا. عبد الرحمن بن عوف نے بیٹھتے ہی یہ کہا کہ بھائی پہلے تعداد کم کرتے ہیں, 3 کے حق میں دستبردار ہو جائے. ان کے امام پہ ہو گئے, باقی 3 رہ گئے. انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو خود دستبردار کرتا ہوں, مجھے حق دے دو کہ میں تم دونوں میں سے فیصلہ کرتا ہوں. تو یہ اصل میں وہ جو زعما جمع ہوئے ہیں, پہلے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کیا کہ ہم کس پر متفق ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد لوگوں سے جا کے پوچھیں گے. پھر وہ نکلے بازاروں میں, ان پہ لوگوں سے بھی پوچھا. تو اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ لوگ ہونے چاہیے جن سے یا تو آپ براہ راست رائے لے سکیں. یہ مجھے بتائیے کہ ممکن ہے؟ یہ تو اب سے 100 سال پہلے ممکن نہیں تھا, ابھی ممکن ہوا ہے. نئے مواصلات کے ذرائع پیدا ہوئے ہیں. ایک بڑی سلطنت میں آپ پورے امریکہ سے چاہیں تو ووٹ لے لیں, رائے لے لیں. تو یہ ووٹ لینا کوئی یہ نہیں کہ انسان کو سوجا نہیں, کیسے لی جائے. پرانے طریقے یہی تھے, قبیلے ہیں ان کے سردار جمع ہو جائیں سارے کے سارے, چلیے ان کے درمیان میں اگر اتفاق ہو جاتا ہے. ابھی آپ افغانستان میں آپ کو یاد ہے نا ایک جرگہ ہوتا ہے خاص, قبائلی سرداروں کا جرگہ ہے, وہ بیٹھ کے فیصلہ کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا, آپ کی دعوت نے مہاجرین اور انصار میں ایک قیادت پیدا کر دی. گن کے دیکھ لیجئے وہ کون لوگ تھے. ابو عبیدہ بن الجراح ہیں, معاذ بن جبل ہیں, صدیق و فاروق تو خیر گلہائے سرسبد ہیں, سیدنا عثمان ہیں, سیدنا علی ہیں, زبیر رضی اللہ عنہ ہیں, طلحہ, یہی لوگ ہیں. عبد الرحمن بن عوف ہیں. یہ کوئی 8 10 12 لوگ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اس وقت اصل میں مسلمانوں کی وہ جو جماعت پیدا ہوئی ہے, 1,20,000 کے قریب زیادہ سے زیادہ تعداد بیان کی جاتی ہے. ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی کانسٹیٹنسی میں 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, 1,20,000 کے قریب لوگ ہیں, اور جزیرہ نما عرب کی حد تک ہے. تو یہ لوگ فیصلہ کر دیں گے, لوگ مان لیں گے. اور یہ سب کے سب ہجرت کی وجہ سے مدینہ میں جمع ہوئے تھے. اسی لیے مدینہ ہی کی حد تک لوگوں کی رائے, لوگوں کی یعنی ان زعما کی رائے لینا بالکل ممکن تھا. صورتحال تبدیل ہو گئی, صحابہ پھیل گئے, تابعین کی بڑی جماعت وجود میں آ گئی, سلطنت 3 بر اعظموں تک پہنچ گئی, لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو کوئی طریقہ نہیں تھا. جس کے ہاتھ میں بھی اقتدار آتا اس کو ملوکیت ہی قائم کرنی تھی, کوئی اور چارہ نہیں تھا. اچھا ذرا لیڈروں پر نگاہ ڈال کے دیکھیے, یعنی باقی سارے کے سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. لیڈر کون تھے؟ جب یزید کی نامزدگی ہوئی ہے, ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن ابی بکر, یعنی وہ لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ گن کے بتایا نا کہ یہ لوگ ہیں جن کے درمیان اختلاف ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر, دیکھیے نا, زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر, علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن اور حسین. تو بھائی موروثیت وجود میں آ چکی تھی, کوئی چارہ نہیں تھا اس کے سوا. یاد رکھیے ہمیشہ, اگر آپ
ایسے نمائندگان یا ایسے ریپرزنٹیٹو کا ایوان نہیں بنا سکتے کہ جس پر لوگوں کا اعتماد ہو اور یہ کہا جا سکے کہ یہ فی الواقع ریپرزنٹیٹو نمائندہ لوگ ہیں. اگر نہیں بنا سکتے جمہوریت نہیں آ سکتی. پھر ملوکیت ہی آئے گی. وہی بہترین نظام ہوتا ہے. سیاست میں پہلا فیصلہ سیاسی استحکام کے حق میں کیا جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی آتا اس کو یہی کرنا تھا. وہ بڑے زیرک لوگ تھے, وہ حالات کو دیکھ چکے تھے, جو کچھ تبدیلی آ گئی تھی اس کو بھی دیکھ چکے تھے, اس میں کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا. یہی اس وقت کے رہنما تھے. سب کے سب ان جلیل القدر لوگوں کے بیٹے ہیں جو اقتدار سنبھال چکے تھے اس سے پہلے, یا جن کی کوئی حیثیت تھی اس معاملے میں. تو اس لیے میرے نزدیک یہ صرف رومانوی باتیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں.